السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ آپ لوگوں کا ہوم ورک مل رہا ہے آپ کا مجھے، اوکے؟ اور اسی طرح سے سب نے مجھے اپنا ہوم ورک چیک کرواتے رہنا ہے، سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اوکے کلاس، آج ہم نظم حمد کا کام اسٹارٹ کریں گے، اوکے کلاس؟ تو جلدی سے سب اپنی کاپیز نکال لیں۔ اوکے، نکالنی ہے سب نے بکس؟ اوکے، تو اب ہم اس میں کام اسٹارٹ کرنا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے کیا پڑھی تھی؟ نظم حمد۔ اوکے، نظم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ میں نے اس میں بتایا تھا فرق۔ اوکے، اس حمد کا نام کیا تھا؟ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور اس کے شاعر کا نام کیا تھا؟ اسماعیل میرٹھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسٹارٹ کریں گے مشکل الفاظ۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ سحر۔ دوسرا لفظ ہے خطر۔ اوکے، تیسرا لفظ ہے قبرستان۔ چوتھا لفظ ہے قوی۔ پانچواں لفظ ہے وہم۔ چھٹا لفظ ہے اوساں۔ ساتواں لفظ ہے سنسان۔ آٹھواں لفظ ہے انگارے۔ نواں لفظ ہے کھنڈر، اور آخری لفظ ہے نمبر 10 مرگھٹ۔ اوکے، تو اب ہم لکھیں گے الفاظ معنی، اوکے کلاس؟ اوکے، نمبر 1 ہے سحر، سحر معنی صبح۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے خطر، خطر کے معنی ہیں خطرہ، خطر کے معنی کیا ہے؟ خطرہ۔ اوکے، نمبر 3 ہے بیابان، اور بیابان کے معنی کیا ہے؟ ویرانہ۔ نمبر 4 ہے کھنڈر، کھنڈر کے معنی ہیں تباہ شدہ عمارت۔ نمبر 5 ہے انگارے، انگارے کے معنی ہیں دہکتا ہوا کوئلہ۔ نمبر 6 ہے شب، شب کے معنی ہیں رات۔ نمبر 7 ہے اوسان، خطا ہونا، اوسان خطا ہونے کے معنی ہیں ڈر جانا۔ نمبر 8 ہے قوی جگر، قوی جگر کے معنی ہیں ہمت۔ نمبر 9 ہے خوف، خوف کے معنی ہیں ڈر۔ نمبر 10 ہے وہم، وہم کے معنی ہیں شک۔ اب آپ نے اسی طرح سے الفاظ معنی اسی طرح سے کالمز بنانے ہیں، اور الفاظ اور ان کے سامنے ان کے۔ اوکے کلاس، تو اب سب کو سمجھ میں آ گیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے الفاظ معنی آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو الفاظ معنی آپ بک میں سے بھی پیج نمبر، آپ کو پیج نمبر 3 پہ بھی مل جائیں گے، یہ سارے لکھے ہوئے الفاظ معنی۔ آپ نے اسی طرح سے کالمز بنانے اس کے، اور الفاظ کے معنی لکھنے، ٹھیک ہے؟
میں نے سارے آپ کو پہلے بھی، آپ کو پہلی کلاس میں بھی میں ہم میں بھی بتا چکی ہوں، جب میں نے ہم پڑھائی تھی اس میں بھی ایک ایک کے معنی میں نے الگ الگ آپ کو سمجھائے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح سے الفاظ معنی آپ نے کالمز بنا کے اس طرح سے آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیج صفحہ نمبر 4 پہ. ٹھیک ہے، اب صفحہ نمبر 4 پہ کیا کرنا ہے، صفحہ نمبر 4 پہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلا جو ہے لکھا ہوا ہے کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس نظم کو کیا کہتے ہیں. کیا اس نظم کو نعت کہتے ہیں یا غزل کہتے ہیں، حمد کہتے ہیں یا پھر مرثیہ؟ اب آپ بتائیے مجھے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ہم، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ حمد لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے پینسل سے اس کو بھرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، پینسل سے اس کو فل کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اب دوسرا کیا ہے، دوسرا ہے دوسرے میں کیا لکھا ہے، دوسری بلینک میں لفظ اجالے کی ضد ڈیش ہے. اب اجالے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی بھی بتایا ہے، اور اجالا کہتے ہیں روشنی کو. ٹھیک ہے، تو اب روشنی کا، اجالے کا مطلب ہو گیا روشنی، تو روشنی کی ضد کیا ہوگی؟ اب اس میں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں. روشنی، یہ تو اس کے معنی ہو گئے روشنی. اندھیرا، صبح، خوف. اب اس میں 4 دیے ہوئے ہیں اس کے آپشن. اب چاروں آپشن میں سے کیا صحیح ہوگا؟ لفظ اجالے کی ضد، یہ تو اس کی روشنی، تو اس کے معنی ہو گئے. اندھیرا، تو اندھیرا اس کی ضد ہوئی، اپوزٹ کہتے ہیں نا ضد کو، تو ضد اس کی کیا ہوگی؟ اندھیرا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اندھیرے کو ہم نے پینسل سے اس کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے کر لیا اس کو. لفظ اجالے کی ضد ہے اندھیرا. اس کے بعد نمبر 3 ہے، اس ہم میں شاعر اپنا ڈیش بیان کر رہے ہیں. ڈر، بے خوف ہونا، دکھ یا ارادہ. شاعر اس ہم نے آپ نے پڑھا ہے نا، اس ہم نے شاعر کیا کہہ رہے تھے کہ اس پہلے تو اس حمد کا نام کیا تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، مطلب مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر یا خوف ہے ہی نہیں، میں ڈرتا ہی نہیں ہوں. تو اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ہم میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں کسی چیز سے ڈرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میرے ساتھ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہم کے شاعر اپنا ڈیش بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ، مطلب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو مجھے ڈر ہے، تو اس میں ڈر کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈر بیان کر رہے ہیں اپنا، کہ ڈر ہے مجھے کسی چیز کا، یا اپنا بے خوف ہونا. تو اس میں کیا ہوگا؟ بے خوف ہونا، یعنی انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہے. تو اب ہم اس میں دائرے میں کیا کریں گے، بے خوف ہونا کو ہم پینسل سے فل کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے، تو اب ہم نے یہ فل کر لیا، یہ ہو گیا. اب نمبر 4 پہ کیا لکھا ہے، لفظ کھنڈر کا مطلب ڈیش ہے. اب یہ کھنڈر بھی ابھی آپ نے الفاظ معنی میں پڑھا ہے. کھنڈر کسے کہتے ہیں؟ کھنڈر میں نے حمد میں بھی بتایا تھا، کھنڈر ایسی جگہ کو کہتے ہیں یا ایسی عمارت کو کہتے ہیں جو بالکل ختم ہو چکی ہو، مطلب اس کے جو ہے وہ ساری ٹوٹی پھوٹی عمارت جو ہوتی ہے، خراب ہوئی ہوئی بہت پرانی عمارت جو بالکل ختم ہو گئی ہو، تباہ ہو گئی ہو. تو اب اس میں آپشن دیے ہوئے بلند و بالا، شاندار، تباہ شدہ عمارت، دل فریب. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ لفظ کھنڈر کا مطلب ہے تباہ شدہ عمارت. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں پینسل پھیرنی ہے. اوکے،
اچھا تو اب ہم نے فل کر لیا اسے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اب ہمارے پاس آخری ہے نمبر 5. جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ ڈیش ہوتا ہے. مطلب جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اب اس میں آپشن کیا دیے میں؟ بہادر، کم ہمت والا، کمزور، یا پھر بزدل. مطلب جس کے پاس اللہ تعالیٰ، جس کو یقین ہوگا، جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کیا اس میں ہمت نہیں ہوگی؟ یا وہ کمزور ہوگا؟ یا بزدل ہوگا؟ وہ تو بہادر ہوگا نا، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے. تو کیا ہوگا وہ؟ بہادر. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہادر پہ پینسل سے جو سرکل بنا ہوا ہے، دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو پینسل سے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بہادر کو اب فل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فل. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اسی طرح بک میں آپ نے اس میں یہاں پہ آپ نے تاریخ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ڈیٹ ڈال کے آپ نے اسی طرح سے کام کرنا ہے. کیا لکھنا ہے اس میں؟ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے اور خالی جگہ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے؟ حمد کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد ہے لفظ اجالے کی ضد ڈیش ہے. تو اجالے کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 ہے اس حمد میں شاعر اپنا ڈیش بیان کر رہے ہیں، اپنا بے خوف ہونا بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 ہے لفظ کھنڈر کا مطلب ہے ڈیش. اب لفظ کھنڈر کا مطلب کیا ہے؟ تباہ شدہ عمارت. ٹھیک ہے، آخری کیا ہے؟ آخری ہے نمبر 5 پر ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ ڈیش ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بہادر. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کرنا ہے خوش خطی. اب ہم نے خوش خطی کس کی کرنی ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ رے کی مدد سے دال لکھنا سیکھیے. کیا کرنا ہے؟ رے کی مدد سے ہم نے دال لکھنا سیکھنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ رے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ کو رے نظر آ رہا ہے اور اس کے برابر میں دال بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ رے ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے رے لکھ لیا. اس کے بعد اب یہاں پہ آپ نے رے کی مدد سے دال بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ پہلے ہم نے رے بنایا. ٹھیک ہے، اب رے کی مدد سے ہم نے دال کیسے بنایا ہے؟ اس کو یہاں سے گول کر دیا. اچھا، ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں میں، غور سے سننی ہے، وہ کہ اگر یہ رے یا یہ جو دال بنا ہوا ہے، دال اگر کسی بھی حرف کے ساتھ ملتا ہے، دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تباہ شدہ، شدہ ہے نا، شین دال ہے. اب اس میں دیکھیں یہ کس کی شکل بنی ہے؟ دیکھیں رے کی نظر آ رہی ہے. دیکھیں بالکل رے کی طرح ہے، رے کی طرح ہے نا یہ. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ ہے دال. جب بھی رے یا یہ دال کسی کے ساتھ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، کسی حرف کے ساتھ جب دال کو ہم ملاتے ہیں تو وہ اپنی شکل چینج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی شکل کیا کرتا ہے؟ وہ چینج کر لیتا ہے. مطلب اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے. اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے؟ رے کی طرح. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاندار میں بھی شین الف نون دال الف رے ہے، تو یہ رے کی طرح، لیکن یہ کیا ہے؟ دال. کیونکہ یہ جب کسی بھی حرف کے ساتھ ملتا ہے، نون کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے اس کی شکل چینج ہو گئی، یہ بن گیا رے کی شکل میں بن گیا. اب اسی طرح بلند، بلند میں دیکھیں بے لام نون دال، دال ہے لیکن یہ کیا ہے؟ رے کی شکل میں. ٹھیک ہے، تو اب سب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جب دال کسی بھی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اپنی شکل کو چینج کر لیتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو کچھ حروف دے رہی ہوں، کچھ الفاظ دوں گی جن کے آپ کو جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو جملے بنانے. اوکے، گھر کا کام. اب آپ نے گھر کے کام میں کیا کرنا ہے؟ جملے بنانے ہیں. اوکے، نمبر 1 ہے ڈر، نمبر 2 ہے قبرستان،
نمبر 3 ہے سمندر. نمبر 4 ہے شب. نمبر 5 ہے سحر. اوکے کلاس، آپ نے اس طرح سے جملے بنانے ہیں یہ، اور حمد کے 2 بند کی خوش خطی بھی کرنی ہے. اوکے کلاس، اللہ حافظ.